سے کہ میں خود ذاتی طور پر حاضر نہیں ہو سکا، کچھ ایسی نجی خاندانی مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، جبکہ کل دوپہر تک کی میری فلائٹ تھی، تو میں اس پر معروف نہ ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جلد آپ کی صحبت میں حاضر ہوں گا۔ آج پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ایک بڑی مشکل حالات میں کھڑی ہے، اور یہ تسلسل جو مشکلات کا ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ پچھلے 20-30 سالوں سے ہے، جس کے اندر ہم غلط فیصلے کر رہے ہیں اور اپنے وسائل سے زیادہ اخراجات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم مشکل میں پڑ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دنیا بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے، اور اگر ہم کوشش کے نام لے لیں، جو مجھے لگتا ہے شاید ہم لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان یہ مسائل بھی حل کر دے گی۔ لیکن آپ اگر یہ آج کی اور آج کل کی حالات کو چھوڑ دیں تو یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ کیا پاکستان پاکستانیوں کے لیے کارآمد ہے؟ کیا پاکستان صرف ایک اشرافیہ کے لیے تو بہت اچھا ہے، جن کے پاس تمام سہولتیں ہیں، تمام آسانیاں ہیں، آسائشیں ہیں، لیکن جو زیادہ تر پاکستانی ہیں، 90-95-99% پاکستانی ہیں، کیا ان پاکستانیوں کے لیے جو 15,000 20,000 25,000 30,000 میں مزدوری کر رہے ہیں، جو 40,000 میں کہیں نوکری کر رہے ہیں، کیا ان پاکستانیوں کے لیے آج پاکستان آسان ہے؟ کیا ان پاکستانیوں کے لیے پاکستان کارآمد ہے؟ کیا ان پاکستانیوں کے بچوں کے لیے خاص طور پر پاکستان کارآمد ہے؟ اس ملک میں جہاں پہ 80% بچے، ہم اس کو اسلامی ریاست بولتے ہیں، اور ہم نے اس لیے ریاست بنائی ہے، بڑی محنت سے بنائی، قربانی سے بنائی ہے۔ اس اسلامی ریاست میں اگر 86% بچے میل نورش ہوں، یعنی کہ ان کو خوراک نہیں ملتی ہو جن کی ان کی ضرورت ہے، ان کو اتنا نشو و نما نہیں ملتا ہو، 40% سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسٹرکچرڈ ہیں، 20% تقریباً ریسٹڈ ہیں۔ اگر اس ملک میں 86% بچے کو میل نورش، کروڑوں بچوں جو ہے ان کو اتنا کھانا نہیں ملتا اور لاکھوں بچے رات کو بغیر کھائے سوتے ہوں، تو اس ملک کو ہم اسلامی ریاست تو نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اسلامی ریاست تو نہیں ہے جس میں بچہ کسی اور کا بچہ، آپ کے پڑوسی کا بچہ اگر بھوکا سو رہا ہو تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، سوال تو ہوگا۔ اسی طرح اگر آدھے بچے جو اسکول جا سکتے ہیں وہ اسکول میں نہیں ہوں، اور جو اسکول میں ہوں وہ بھی اوسطاً فیل ہو رہے ہیں، جبکہ حکومت زیادہ سے زیادہ خرچ کر رہی ہے۔ آپ کے کیسی میں مثال کے طور پر 40,000 روپیہ حکومت خرچ کرتی ہے ایک بچے کو ایک سال پڑھانے میں، اس کے باوجود کہ آدھے بچے اسکول میں نہیں، اس کے باوجود کہ ایوریج اسکور جو ہے، اوسط اسکور جو ہے میتھ میں 27 سے کم ہے ایک میں۔ جب آپ کے آدھے بچوں کو آپ جہالت کے اندھیروں میں دھکیل رہے ہیں اور باقی آدھے کے اندر بھی آپ 80% جو ہے ان کو کوئی ترقی نہیں دے رہے ہو، تو یہ اسلامی معاشرہ تو نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پڑوسی کا بچہ ضائع کر رہا ہے، آپ اپنے بچے کو بڑے اچھی تعلیم دے دیتے ہیں، تو کیا یہ انصاف ہے؟ آج 75 سال پاکستان کو ہو گئے، کیا 75 سال بعد اس قوم کے اندر یکجہتی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس کو ایک پاکستان نہیں ہونا چاہیے جہاں پہ ہم رنگ و نسل، مذہب، فرقے، زبان، دین کی تفریق کو چھوڑ دیں؟ کیونکہ ہم تو تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا ہم کو ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور ایک ساتھ پاکستان کو آگے لے کے نہیں جانا چاہیے؟ 97% بچے پاکستان کے جو ہیں وہ جو پڑھتے ہیں، جو میٹرک کرتے ہیں، وہ بہت لوگ کم کرتے ہیں، لیکن جو بچے میٹرک کرتے ہیں یا انٹر کرتے ہیں، جو 12 جماعتیں پڑھے ہوتے ہیں، 11-12 جماعتیں، اس میں سے 97% لوگ جو ہے وہ میٹرک کر رہے ہیں، اور صرف 2.5% لوگ جو ہے وہ او لیول بی لیول کر رہے ہیں۔ لیکن جو اچھی یونیورسٹی میں آپ دیکھیں تو وہ 2.5% بچے ہوتے ہیں، جس نے او لیول اے لیول کیا، جس کے والدین کے پاس کچھ وسائل تھے۔ تو جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ان کو کیا پیچھے چھوڑ دیں، ان کو جہالت میں چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد ہم بولتے ہیں کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا۔ تو پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر رہا کہ 96% 97% لوگوں کو تو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، ان کو تو آپ کام میں نہیں لے کر آئے، ان کو تو آپ اچھی طرح نہیں دے رہے، ان کو تو آپ روزگار کے مواقع نہیں دے رہے۔ تو جب روزگار کے مواقع نہیں دیں گے تو کیسے آگے بڑھے گا پاکستان؟ جب ہر پاکستانی جو نوکری کرنا چاہتا
نہیں دیں گے تو بچوں کو کیسے ضمانت کرے گا؟ پھر پاکستان کیسے آگے بڑھے گا؟ تو ہم یہ جو پاکستان کی ری امیجننگ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی ہم تو تعمیر بھی کریں گے کہ پاکستان کا خواب پھر سے دے پاکستان کو جو ہم ری امیجن کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا پاکستان ہونا چاہیے۔ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے ہمیں پتا ہے کہ بہت پسماندہ ہے پاکستان۔ آج پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے، آج پاکستان میں زیادتی ہو رہی ہے، آج پاکستان کی ریاست سے ناراض ہیں، آج پاکستان کی ریاست کو اپنی مان کی سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایک پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم کو سوچنا پڑے گا، ہم کو اس کی تعبیر کرنی پڑے گی کہ ہم کدھر لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو۔ وہ پاکستان کیا ہے؟ ہمارا کیا تصور ہونا چاہیے اس پاکستان کا؟ جس پاکستان کو ہم چاہتے ہیں وہ پاکستان ہم چاہتے ہیں کہ اس پاکستان میں ہر بچہ اسکول میں جائے، اس پاکستان میں ہر عورت جو ہے کوئی بھی عورت کو آئرن ڈیفیشنسی نہ ہو تاکہ وہ چائلڈ برتھ نہ کر سکے۔ اس پاکستان میں ہم پاپولیشن کنٹرول چاہتے ہیں، لیکن اس پاکستان میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہر مرد عورت جو کہ نوکری کرنا چاہتا ہے، جس کو روزگار کی ضرورت ہو اس کو روزگار۔ اس پاکستان میں چاہے وہ غریب بچہ ہو، چاہے امیر بچہ ہو، چاہے کسی بھی طبقے سے آیا، اس سب کو برابر اسٹیٹ ٹریٹ کرے گا، اس سب کو برابر موقع ملے گا۔ محنت سے آدمی آگے جائے گا، محنت سے آدمی آگے جائے گا، والد کے پروفیشن سے آگے نہیں جائے گا، والد کے پیسوں سے آگے نہیں جائے گا، اپنی محنت سے اپنے ٹیلنٹ سے آگے جائے گا۔ وہ پاکستان ہم سوچے، ہم پاکستان وہ تصور کر رہے ہیں جس کے اندر ہماری کوئی بہن اگر مغرب کے بعد سڑکوں کو چل کے جا رہی ہے تو اس کو خوف نہیں ہو کسی کا کہ کوئی اس کو خدا نہ خاصہ کوئی غلط بات کر لے گا، کوئی فکرہ کر لے گا، یا کوئی ہاتھ لگا لے گا، یا کوئی افواہ کر لے گا۔ وہ پاکستان اصل اسلامی معاشرہ ہے۔ ہم وہ پاکستان چاہ رہے ہیں جہاں پر جو تشریحیں ہوتی ہیں، یہ دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں کوئی فرق نہ ہو، ایک پاکستانی میں چاہے وہ پاکستانی خیبر میں ہو یا وہ پاکستانی کراچی میں ہو، وہ پاکستانی جو ریاست ہے وہ سب کو برابر تشریح کرے اور اس کو معاشی طور پر بہتر کرنے کی کوشش کرے، اس کے گھر میں علم کی روشنی لانے کی کوشش کرے۔ یہ پاکستان ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ پاکستان آج اللہ نے جہاں تو انشاءاللہ مشکل سے نکلے گا، لیکن کچھ مہینے بہت مشکل ہو۔ ہم نے بڑی محنت کر کے پاکستان کو شہباز شریف کی لیڈرشپ میں عمران خان جب چھوڑ کے گئے تھے تو پاکستان دیوانے کی طرف تھا، تو بڑی محنت کر کے لے گا، لیکن پھر ہم ٹریک تو اتر گئے، لیکن آج مجھے لگتا ہے اللہ کی مہربانی ہم پھر ٹریک پر آئیں گے۔ وہ بہت تکلیف ہوگی، بہت زیادہ تکلیف ہوگی، مجھے پتا ہے اس بات۔ یہ 2 دن کے اندر جو یہ 3600 روپیہ گرا ہے ڈالر کے ساتھ، تو اس سے مہنگائی ہے ہی، پیٹرول مہنگا ہوگا، ڈیزل مہنگا ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی، بہت تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے اور جو چیزیں ہیں جو کی چیزیں وہ بھی مہنگی ہیں، تو کاروباری حضرات تو پھر بھی تھوڑا بہت اپنا گزارا کر لیں گے، لیکن جو نوکری پیشہ ہوتے ہیں جس کو تنخواہیں فکس ہیں ان کو بہت مشکل ہوگی۔ تو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو 25,000 روپئے منیمم ویج ہے اس کو بڑھا کر 30 یا 35,000 روپئے کر دیں گے۔ منیمم تنخواہ کو کم سے کم اجرت کو تھوڑا بڑھا دینا چاہیے، اور ہر اسکیل پہ پرائیویٹ سیکٹر کو کہے ہر اسکیل پہ 5-10% جو ہے وہ اپنے لوگوں کی تنخواہیں بڑھائیں۔ یہ حکومت کو مینڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ تھوڑے سے لوگوں کے آگے پہنچے۔ آج جب سے سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے آسانی کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت کو جہاں پہ وہ آئٹم کی شرائط مان رہا ہے جو کہ ناگزیر ہیں اور جو اب بہت مشکل ہو جائے گی ماننا، کیونکہ پہلے آپ جب مان گئے تھے پھر ہم پٹری سے ہٹ گئے تھے، لیکن جو آپ کا شرائط مان رہا ہے اس کی طرف دوسری طرف تھوڑے سے لوگوں کے آنکھ پوچھے جائے تو ترمیم کا منیمم ویج بڑھے۔ جو دوسری ترمیم میں دینا چاہ رہا ہوں تو ہمارے صوبائی حکومت کو 360 ارب روپیہ بیسک انکم سپورٹ پروگرام میں، جس کو خان صاحب کے زمانے میں رینیم کر کے احساس کر دیا تھا، اس سے پہلے وہ بیس بھی تھا، واپس اس کو بیس کر دیا ہے۔ اس کے اندر 360 ارب روپیہ وفاقی حکومت کا رکھا ہے۔ 240 تھا شہباز شریف کی حکومت میں، میں نے 240 سے بڑھا کے 360 لے گئے، آج 360 ہو گئے۔ لیکن اگر ہمارے صوبے 200 ارب روپیہ اس میں اور ڈال دیں، اپنے اپنے صوبوں کے اندر کام کرنا شروع کر دیں، 100 روپیہ مثال کے طور پر 50 ڈال دیں اور باقی جو اپنے صوبے اپنے کارپوریشن کے حساب سے ڈال دیں، 50 ارب روپیہ
सिंध डाल दे, 30-35 हज़ार रुपया, केपी डाल दे 15,000 रुपया, बलूचिस्तान डाल दे, वो अपने शहरों के लिए। तो ये जो बेसिक की जो वजीफा है, उसको आप वजीफे को भी रिलीज कर सकते हैं, वजीफे की जो मुकद्दर है वो भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप ज्यादा लोगों को वजीफा दे सकते हैं। तो जो आज हमारे पाकिस्तानी भाई और बहन गुर्बत की लकीर के नीचे गिर रहे हैं, और बहुत ज्यादा लोग गुर्बत की लकीरों के नीचे गिर रहे हैं, खासतौर पर देहाती जगहों में, रूरल एरिया में, देहात में, तो उनका थोड़ा सा उनका साथ देते हैं। ये 5,000 रुपये 3,000 रुपये जो आप देते हैं, ये वैसे शायद ऐसे लोग को नहीं लगते ज्यादा अमाउंट, लेकिन ये लोगों की बहुत आसानी पैदा करते हैं। एक और गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ, ये हम सब पाकिस्तान से मेरे मीडिया के भाई बहनों से खास है, क्या हुकूमत जो है कुछ कड़े फैसले लेगी तो हुकूमत को थोड़ी सी स्पेस दें, हुकूमत को थोड़ी सी जगह दें ताकि वो कड़े फैसले ले ले, क्योंकि पाकिस्तान के हक में हो, बिल्कुल पाकिस्तान के हक में हो, लॉन्ग टर्म वायबिलिटी नहीं होगा। लेकिन हुकूमत को भी फिर समझदारी के साथ फैसले लेने चाहिए, अकल के साथ फैसले लेने चाहिए, और गलतियां न करें। लेकिन मीडिया में मेरी गुजारिश है कि अब जब ये IMF की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्पेस हुकूमत को जरूर देना, ताकि ये फैसले ले सकें। हर मरतबा अगर पेट्रोल महंगा होता है, आप पेट्रोल पंप फाड़ दिया, ये बातें करेंगे तो फिर रोजगार जो है वो डर जाते हैं। तो जरा सा आपने हुकूमत को स्पेस देनी है ताकि ये बात आगे बढ़ सके, और हुकूमत से आपको जरूरत है कि आप गरीब लोगों की थोड़ी सी ख्याल रखें, पिछड़ के लोगों का ख्याल रखें। शायद सूबे में हुकूमतों को कहे वो अपने अलाउंसेस बढ़ाएं पावर्टी एलिमिनेशन के लिए। आप मिनिमम वेज सूबों से बात करें, वफाक से बात करें, वो मीडिया जरूर करें। और एक और बात ये करना चाहता हूँ कि जिसके लोगों को पैसे बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन जब अमीर तरीन पेट्रोल सब्सिडी हो जाती है तो वो किसी को बुरा नहीं लगता। तो हुकूमत को अगर आप अखराजात नहीं कम करने हैं तो वो थोड़ी सी साहिब हैसियत लोगों की सब्सिडी कम करें। हाँ, साहिब हैसियत लोगों की सब्सिडी कम करें, उससे जो है वो लोगों को और जो सब्सिडी कम होती है उससे अखराजात। तो मैं एक बार फिर तमाम अपने जो मेजबान हैं, बेखुसूस फादर मोहम्मद होसी साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे फादर साहब ने कहा था कि हॉल भरा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा हॉल है, आप इतनी बड़ी मिकदार में अल्हम्दुलिल्लाह जब पहुंच जाएंगे। आज आला साहब ने पेशावर के अंदर दिल खुश कर दिया, और आज पेशावर के लोगों ने भी हमारा दिल खुश कर दिया। तो बहुत शुक्रिया तमाम भाई बहन का जो तशरीफ लाए हैं, और बहुत शुक्रिया फादर होसी का भी, उन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई है, और बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। बहुत शुक्रिया एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल।